ہر کوئی چاہتا ہے کہ آج حضور ہمیں فوقیت دے، کسی کے اوپر ہمیں منصب عطا فرمائے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور کہا کہ سب یہاں کھڑے ہیں، تم کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے آج اذان دو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج اللہ کے محبوب نے اس شہر مکہ کو فتح کر لیا ہے۔ وہ بلال حبشی جو شکل سے بھی خوبصورت نہ تھے، شکل و صورت سے بھی خوبصورت نہ تھے، نسب کے حوالے سے دیکھا جائے اور ذات کے حوالے سے بھی وہ کم تر تھے، لیکن اگر آپ کو یہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوا تو وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے تھا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھ کے کم تر سمجھتا ہے تو وہ اس کا ظرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیز کا ناشکری کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ رب کی بارگاہ میں خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اپنا اخلاق، اپنا صورت، اپنے کردار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو حضور اور حضور کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ میرے دوستو، جب ہم حضور کے کسی بھی صحابی کو دیکھیں تو اس کا وصف جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح حضور کی کوئی نہ کوئی صفت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کروا دی ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی شان میں ہم نے بیان فرمائی، جن کی فضیلت کے اوپر ہم نے گفتگو بھی کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے۔ حضور کے وصال کا وقت قریب ہے۔ آپ بیماری کا عالم ہے، اور آپ کی بیماری کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز کے لیے بھی آتے تو دو صحابہ آپ کو کندھا دے کے، آپ کو سہارا دے کے مسجد نبوی کے ممبر تک، مصلی تک لے کے آیا کرتے تھے۔ پھر آخری 3 دن حضور کے وصال سے پہلے آپ کی بیماری کا یہ عالم تھا کہ آپ کھڑے ہو کے نماز بھی نہ ادا کر سکتے تھے۔ پھر جب آخری 1 دن 1.5 دن کا وقفہ تھا آپ کے وصال سے پہلے، ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے، بیماری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے حجرہ مبارک سے بھی باہر نہ آ سکتے تھے۔ بخار اس حد تک تھا، آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے اپنا چہرہ مبارک باہر نکالا، سر میں وہ پٹی جسے ہم کہتے ہیں پانی سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم حضور کے ماتھے پر وہ پٹی رکھا کرتے تھے کہ یہ بخار کی کیفیت جو ہے یہ کم ہوتی چلی جائے۔ فرمایا کہ کسی عالم میں حضور نے اپنے گوشہ مبارک سے اپنا چہرہ مبارک باہر نکالا اور فرمایا کہ میرے صحابہ ابو بکر کو بلایا جائے۔ کسے بلایا جائے؟ ابو بکر کو بلایا جائے، اور بلا کے کہا کہ ابو بکر میرے مصلی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، میرے مصلی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ۔ صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی موجود ہیں۔ یہ فضیلت اگر کسی کو عطا ہوئی ہے حضور کی ظاہری حیات میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یہ آپ کا اعزاز ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میری 3 خواہشات ہیں، میری 3 خواہشات ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ امیر المومنین بھی تھے، فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، امیر المومنین ہونے سے پہلے بھی حضور کی ظاہری حیات میں بھی آپ صحابہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ میں ابوبکر میری 3 خواہشات ہیں، وہ یہ ہے کہ مال ابوبکر کا ہو، خرچ کرنے والے مصطفیٰ کی ذات کا مال ابوبکر کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری فرمائی۔ وہ ہجرت کا واقعہ، وہ حضور کے ساتھ وہ محبت، وہ عقیدت غلاموں کو آزاد کرنا، اسلام کے اوپر خرچ کرنا، یہ ابوبکر کی وصف میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ مال ابوبکر کا ہو، تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی صدیق کی ہو، خادمہ مصطفیٰ کی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو امہات المومنین حضور کی زوجہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پھر فرمایا کہ نکاح صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ غار ثور میں ہجرت کے موقع پر فرمایا کہ پوری رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کی عبادت
میری پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، ابو بکر کی وہ ایک رات کی عبادت ایک طرف رکھ دی جائے تو پھر بھی میری پوری زندگی کی عبادت سے وہ افضل ہے۔ میری پوری زندگی کی حضرت عمر فاروق ارشاد فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر اسلام کو جذبہ ایمانی میسر آیا تو وہ عمر کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ہے کہ لوگ چھپ کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں، 40 سکھ کے قریب مسلمان تھے۔ حضور نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے، آج ہم چھپ کے نماز ادا نہیں کریں گے۔ عمر بن خطاب آگے ہیں، حرم مکہ میں جا رہے ہیں، آپ ننگی تلوار کے ساتھ میان سے نکال کے آپ جا رہے ہیں۔ فرمایا آج اگر کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، آج مسلمان حرم کعبہ میں نماز ادا کریں گے۔ اگر کسی نے مسلمانوں کے راستے کو روکا تو عمر کی تلوار اس کا مقابلہ کرے گی۔ یہ اعزاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تو یہ ہے، فرمایا کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کے موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو فوقیت، جو درجہ، جو فضیلت عطا فرمائی وہ یہی تھی کہ میرے بعد حضرت علی شیر خدا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ ان کاروں کے قریب کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر رضی اللہ حضرت عمر فاروق کی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا جان، فرمایا حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو عمر کی ابوبکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کیوں؟ فرمایا کہ حضور کے وصال کا وقت قریب ہے۔ صحابہ حضور کا وصال کا وقت قریب ہے، حضور کا وصال کا وہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ حضور کا وصال ہو چکا ہے، آپ ظاہری پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امیر المومنین منتخب کر دیا گیا ہے۔ سلطنت اسلامیہ کا پہلا امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا گیا۔ سلطنت اسلامیہ کا پہلا اجلاس، سیاسی اجلاس منعقد کیا گیا حضور کے وصال کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد۔ صحابہ نے عرض کی اے امیر المومنین، حضور کا وصال ہوا ہے، اسلام کے اوپر غم گساری کا معاملہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، فتنے کا دور ہے، کئی زکوٰۃ کے منکرین ہیں، کئی اعلان نبوت کیا جا رہا ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں حضور کے وصال کے بعد۔ تو شام میں جو لشکر اسلامیہ بیچا گیا تھا آپ اسے واپس بلا لیں۔ حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے اجلاس میں کہ آپ اس کو واپس بلا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اپنے موقع پر ڈٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لشکر جس کے جانے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہو، ابوبکر کس طرح اس کو روکنے کی جرات کر سکتا ہے؟ یہ ایمان کا پختہ ہونے کی دلیل ہے۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہے، ہم اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں دباؤ پہ آ کے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام کمزور، حضور کا وصال ہے، منکرین مکہ کفار ہر طرف سے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق حضرت امیر المومنین مسلمان اس حالت میں ہے کہ اگر آپ نے وہ شام کا لشکر واپس نہ بلایا تو وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اہل مدینہ کے اوپر ایسے آ دوڑیں گے کہ ہماری عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے گا، ہمارے مردوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم و ستم کیا جائے گا۔ مسلمان کمزوری کی حالت میں ہے، مسلمان پریشانی کی حالت میں ہے، آپ شام میں بھیجا ہوا لشکر واپس بلا لیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ وہ لشکر جس کے جانے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہو، ابوبکر کس طرح اس کو واپس بلانے کا حکم دے سکتا ہے؟ اب ڈٹ کے صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین چلے ٹھیک ہے، اگر آپ اس لشکر کو واپس بلانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی جائے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیجیے، بات بڑی قابل غور ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی جائے۔ صحابہ نے عرض کی
کہ امیر المومنین آپ اس میں ترمیم یہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جس کی عمر 20 سال سے بھی کم ہے، ایک روایت میں ملتا ہے 20 سے 25 سال آپ کی عمر ہے، حضرت زید بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا جس کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اسلام کی جنگ کے لیے، آپ اس لشکر کے جو امیر ہیں حضرت زید بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انہی کی جگہ کسی تجربہ کار صحابہ کو امیر بنائے جو اس کی قیادت کرے اس لشکر کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو بکر کو یہ بھی گوارا نہیں جس کا امیر مصطفیٰ نے بنایا ہو اس کو ہٹا کے ابو بکر کسی اور کو امیر بنائے۔ پھر اسلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر اسلامیہ کو فتح عطا فرمائی۔ یہ ایمان کی پختگی ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت نہیں ہے بلکہ حضور کے فیصلے کے اوپر ڈٹ جانا کہ میرے مصطفیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہر لحاظ سے درست ہے۔ میرے دوستو، آج اگر ہمیں کسی بھی چیز کی کمی ہے تو مصطفیٰ کے فرامین کو ہم فراموش کرتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کس چیز پہ ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے اوپر ہم بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ ابو بکر کو بظاہر مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کفار بھی نظر آ رہے تھے، وہ سپاہ سالار جس کی عمر 20 سے 25 سال ہے، نہ تجربہ کار ہے، فرمایا کہ یہ بھی نظر آ رہا تھا، لیکن صرف مصطفیٰ کے فرمان کو آپ نے اہمیت دی کہ اگر مصطفیٰ نے اسلامی لشکر کو بھیجنے کا حکم دے دیا ہے، آپ نے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر مقرر کر دیا ہے، تو ابو بکر اس کی جرأت نہیں رکھتا کہ اس کو ہٹائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ایمان کی پختگی نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالی ان عظیم شخصیات حضرت ابو بکر صدیق جن کی جانثاری، جن کی وفاداری، جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار محبت کا جو رشتہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کی ان عظیم خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ان عظیم درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔